बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि मैं सारा वक्त तैयार होता हूँ कि किसी वक्त भी ये मुझे किसी चीज़ पे भी जेल में डाल देंगे, तो मैं चाहता हूँ कि जेल में जाने से पहले जिन चीज़ों पे ये मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपके सामने पहले ही ले आऊँ। क्योंकि मैं अगर जेल में चला गया तो इन्होंने मीडिया तो पूरा कंट्रोल कर लिया। जो बड़े बड़े लोग थे जो मीडिया की आज़ादी के जिहादी बने हुए थे वो आज चुप करके बैठे हुए हैं और आराम से एक सरकारी मीडिया बन चुके हैं सारी प्राइवेट चैनल्स। तो मुझे किसी ने सुना नहीं है, एक दफ़ा मैं अंदर चला गया जेल में, तो लिहाजा ज़रूरी ये है कि मैं आपके सामने पहले ही चीज़ें रख दूँ जो ये कोशिशें हो रही हैं और बड़ी तेज़ी से कोशिशें हो रही हैं कि ये जेल में चला जाए केयरटेकर गवर्नमेंट के आने से पहले। तो मैं सबसे पहले साइफर का ज़रा मैं आप सबके सामने रख दूँ कि असल में इनको ये समझ नहीं आई कि जितनी साइफर के ऊपर बात होगी, ये जितने भी पावर में बैठी हुई हैं पीडीएम के लीडर्स और जो पुराने आर्मी के चीफ जनरल बाजवा, ये जितनी भी साइफर के ऊपर तहकीकात होंगी इनके ऊपर उंगलियां आएंगी। मजलूम तो मैं था और मेरी गवर्नमेंट थी। हमारी गवर्नमेंट गई, जैसे साइफर आया उसके अंदर बार बार मैं बता रहा हूं कि एक अमेरिकी ऑफिशियल डोनाल्ड लू हमारे एम्बेसडर को कहता है, असद मजीद को, वॉशिंगटन में, कि इमरान खान को तुमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हटाना है, अगर ना हटाया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। और अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आई थी, ये गालिबन 6 मार्च था। अगले दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाती है, टेबल हो जाती है असेंबली में, और उसके बाद फिर जो सारा वो कहते हैं ना रेस्ट इज हिस्ट्री, आहिस्ता आहिस्ता क्या बड़ी जल्दी हमारे लोग भी नाराज़ हो जाते हैं, बैक बेंचर्स भी कहते हैं हम छोड़ रहे हैं, हमारे जो इत्तेहादी है वो भी छोड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो साइफर किसके लिए पैगाम था? वो पैगाम उसी के पास था ना जिसके पास पावर थी, जिसके पास एजेंसीज थी, जो इन सबको भेड़ बकरियों की तरह उधर ले जा सकता था दूसरी तरफ और गवर्नमेंट करा सकता था, वो जनरल बाजवा था। तो मैंने बड़ी कोशिश की तब भी कि इसके ऊपर तहकीकात हो। मैंने पहले एक कमेटी भी बनाई जिसमें जनरल तारिक को हमने उसका हेड बनाया, लेकिन यहाँ इतनी ताकत है एक आदमी के पास कि वो जनरल तारिक जैसे आदमी ने भी कहा कि नहीं जी मैं ये इस कमेटी का हेड नहीं बन सकता। पूरी कोशिश की गई सुपर किंग ने कि किसी ना किसी तरह दब जाए बस साइफर की, इसके ऊपर बात ही ना हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बार बार साइफर को लेके आते हैं तो वो उंगलियां तो उधर ही जानी है सुपर किंग की तरफ, और उसने हर बार इस्तेमाल किया। हमारा जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ था, जब कासिम सूरी ने अडजर्न की असेंबली और ये कहा कि साइफर में वाज़ेह है कि मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अंदर, और मैं इसलिए अडजर्न कर रहा हूं कि पहले इसके ऊपर तहकीकात हो, इंक्वायरी हो कि क्या ये साइफर इसके पीछे क्या था। इंक्वायरी में तो पता चलना था कि साजिश हुई है या नहीं हुई। तो उसने जब वो लहराया और उसने अडजर्न की तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा वकील था अटॉर्नी जनरल, हम हैरान हो गए, उन्होंने साइफर पे बात ही नहीं की। असल इशू तो साइफर था, बाकी सारी बातें कर दी, साइफर पे बात नहीं हुई। आप समझ जाएंगे प्रेशर किधर से था। प्रेशर तो सुपर किंग के पास इतने ज़्यादा हथियार है प्रेशर डालने के लिए। तो वो जो केस हमारा था वो केस ही नहीं लड़ा गया। नईम बुखारी जो असद कैसर के वकील थे, उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने तो मेरा केस ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने साइफर के ऊपर बात की। तो ये जो इसको खुफिया रखने की कोशिश की गई, वो कोशिश कर रहे थे जिनको पता था कि तहकीकात से इनके ऊपर उंगलियां आनी है। मैं कोशिश करता रहा कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो। जिस तरह मैंने कहा पार्लियामेंट ने कमेटी बनाई, उसको उन्होंने जनरल तारिक को भी भगा दिया। फिर चीफ जस्टिस साहब को मैंने लेटर लिखा, साइफर भेजा कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं हुई। तो अब ये जो इंक्वायरी करना चाहते हैं FIA, मैं सिर्फ सवाल ये पूछता हूँ कि पहले तो मुझे ये बताएं, मुझे बुला तो लिया आपने इंक्वायरी के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे से किस चीज़ की इंक्वायरी करनी चाहते हैं आप, ताकि मैं तैयारी करके आऊँ। लेकिन मैं FIA को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये आपके पे ग्रेड से ज़्यादा ऊपर बात है। आपके राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है, जो आपके ऊपर है, वो तो कह बैठा कि इमरान खान को जेल में डालना है। वो अभी कोई इंक्वायरी का मुझे भी नहीं पता। अभी तो हमें 164 का बयान भी हमारे सामने नहीं आया। अभी तो न्यूज़ आइटम्स आ रही है ना कि जी आजम खान ने ये कह दिया। हमारे सामने तो अभी कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने अपने वकीलों से पूछा तो किसी वकील को भी पता नहीं कि वो कौन सा बयान है आजम खान का जो 164 पे आता है। ये तो न्यूज़ आइटम्स आ रही हैं।
تو ابھی سے ہی وہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جی اس نے جیل میں جانا ہے جو ایف آئی اے کا ہیڈ ہے. تو ایف آئی اے کی کیا حیثیت رہ گئی؟ تو انہوں نے, ہمیں تو پتا انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ, جو انہوں نے جو گورنمنٹ گرائی ہماری, جو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ آئی ایم ایف کی صرف آپ رپورٹ پڑھ لیں کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ جو منی لانڈررز تھے اور این آر او والے یہ جو لیڈرز تھے, انہوں نے آ کے پاکستان سے 14 مہینے میں کیا کیا, اور عوام کو کتنی تکلیف ہوئی, کتنی تکلیف سے عوام گزر رہی ہے, اور مزید اور آگے تکلیف آنے والی ہے. ایک وہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی, اور وہ صرف اور صرف, آپ ضرورت نہیں ہے آپ آئی ایم ایف کا ہی پڑھ لیں نا, آئی ایم ایف تو ہمارے نیچے نہیں ہے, اکنامک سروے پڑھ لیں جو کہ انہوں نے شائع کیا, تو وہ تو اب واضح ہے کہ ایک حکومت جو بہترین پرفارمنس دے رہی تھی, جو لوگوں کے حالات بہتر کر رہی تھی, روزگار بڑھتا جا رہا تھا. فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کے ورکرز نہیں مل رہے تھے, یعنی دور سے وہ ٹیکسٹائل والے ہمیں کہتے تھے کہ ہم اسکول کھولنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس ورکرز کم ہو گئے ہیں, جو ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائلز کی. تو ادھر سے وہ گرتے گرتے آج یہاں پہنچ گئے ہیں کہ اسکریپ میں بیچی جا رہی ہے مشینری اب, اور یہ جو اب مزید اور مہنگائی آ رہی ہے. سر پوچھیں تو صحیح کہ جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, پوچھیں لوگوں کے ساتھ گزارا ہوتا کیسے ہے, کون ذمہ دار ہے اس کا. یہ سائفر کے اوپر جب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ ایک صحیح معنی میں اس کے اوپر انکوائری ہو. میں تو تب بھی کوشش کر رہا تھا, لیکن تب تو ہونے نہیں دی. تو اللہ کرے کہ اس میں سے ہی کچھ چیز نکلائے, لیکن یہ ایف آئی اے نہیں کر سکتی کہ وہ تو کنٹرولڈ ہے انہی لوگوں سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا یہ سازش سے. دوسری چیز ہے, اب 2 اور میرے پر نیب کے کیسز ہیں. ایک ہے القادر. اب القادر کے اوپر میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ وہ کیس یہ ہے کہ عمران خان نے ملک ریاض کو فائدہ دلوایا کیونکہ اس نے اس سے پہلے القادر یونیورسٹی بنائی تھی. اور القادر یونیورسٹی کیا ہے؟ چیریٹی کی یونیورسٹی. چیریٹی کا مطلب یہ کہ سیرت نبی کے اوپر جو ہمارا جو آئیڈیا ہے کہ لوگ لیڈرز نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر چل کے, جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے, اس کے اوپر ایک بیس کیا کہ کوشش کی کہ اس ملک کے اندر سمجھ تو آئے. اور پھر صوفیزم, اتنے زیادہ لوگ بڑے بڑے ہمارے صوفی جو لیڈرز تھے, لیڈرز میں کہوں گا, ان کے بہت بڑے لوگ آج بھی عرس پہ لاکھوں لوگ آتے ہیں, ان کے کلام کا پتہ تو چلے, لوگ آگے چلے جاتے ہیں, یہ تو پتہ چلے کہ وہ پیغام کیا دینے آئے تھے. تو ایک تو یہ, اور پھر دوسری ٹیکنالوجی. سو یہ مقصد تھا, اور سارے آج القادر میں مفت پڑھ رہے ہیں, سارے غریب بہانوں کے ہیں, اور وہ یونیورسٹی چل رہی ہے, اور وہ پیسہ جو ہے وہ وہاں لگا ہوا ہے. اس میں عمران خان کا کیا ذاتی فائدہ ہے؟ اس میں مجھے یہ سمجھا دیں کہ مجھے کدھر سے فائنینشیل بینیفٹ ہوا ہے. یعنی اگر پوچھنا ہے فائنینشیل بینیفٹ, تو دیکھیں کہ ملک ریاض نے بلاول ہاؤس بنایا یہاں لاہور کے اندر, ذرا دیکھیں کتنے اربوں روپے کا بنا ہے. وہ دیکھ لیں کہ جو لنڈن کے اندر جو ملک ریاض کا 190 ملین پاؤنڈ آیا, جو آج سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے, تو اس میں سے 50 ملین پاؤنڈ انہوں نے گھر خریدا ہے لنڈن میں حسن شریف سے, نواز شریف کے بیٹے سے. یہ پوچھیں کہ 18 ارب روپیہ, کم از کم 17-18 ارب روپیہ ہے. 18 ارب روپے کا نواز شریف کے بیٹے کے پاس پیسہ کدھر سے آیا گھر خریدنے کا؟ کیا اس لیے وہ بھاگ گئے تھے باہر؟ جب نیب نے ان کو بلایا اور پوچھا تو دونوں بیٹے باہر بھاگے کہ جی ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس کے اندر وہ پوچھا کسی نے ان سے, اور پیسہ بھی یہاں پڑا ہے. اگر وہ کہتے ہیں غلط بات میں آ گیا, وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں, بھئی آپ پیسہ پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, آپ انہیں کہیں کہ وہاں ادھر ٹرانسفر کر دیں, لیکن ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا تھا یا نہیں. وہ پاکستان گورنمنٹ کو اور برطانیہ میں ثابت کرنا پڑے گا. تو ہمارے پاس بھی یہی چوائس تھی, ہم نے پیسہ منگوا لیا, پیسہ یہاں پڑا ہے, تو چوری کدھر ہے اس میں؟ یہ القادر. دوسرا توشہ خانہ. اب توشہ خانہ کا ذرا سمجھ جائیں, اس توشہ خانہ ہے کیا. یہ لوگوں کو ہے جی پتہ نہیں کیا اتنا بڑا اس کو بنا دیا. 70 سال سے توشہ خانہ کے اندر وہی قانون چلتے آ رہے تھے. جو بھی آپ کو گفٹ ملتی ہے, اور وہ یاد رکھیں پرائم منسٹر کو نہیں ملتی, پریزیڈنٹ کو ملتی ہے, آرمی چیف کو ملتی ہے, وزیروں کو ملتی ہے, پرائم منسٹر کا جو ملٹری سیکرٹری ہے اس کو ملتی ہے. یہ جب جاتے ہیں باہر تو یہ گفٹس ملتی ہیں. قانون سب کے لیے ایک ہے. جب سے 70 سال سے ایک ہی قانون ہے کہ وہ جا کے وہ فورن آفس میں آتی ہے, وہ جا کے دیتے ہیں کیبنٹ سیکرٹری کو, کیبنٹ سیکرٹری آگے ایویلویشن کے لیے ایف بی آر کو بھیج دیتا ہے. ایک انڈیپینڈنٹ اپریزر ہے ہمارے, وہ نون لیگ کا اپوائنٹ کیا ہوا ہے, یہ اسیس کرتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے. پھر وہ سب کے پاس پرائم منسٹر, وزیروں, جن کو بھی تحفہ ان کے پاس آتے ہیں, جی یہ ہے اس کی قیمت اسیس, اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو اتنی قیمت دیں اور یہ گفٹ آپ رکھ سکتے ہیں, اور اگر یہ نہیں لینا چاہتے
تو یہ بھی سمجھ آئے وہ پھر آکشن ہوتی ہے, وہ جا کے کوئی بھی خرید سکتا ہے. یہ ہے قانون. اب عمران خان کے اوپر کیا الزام ہے؟ میں جب تحقیقات میں کہ جی وہ جو انہوں نے اسیس کیا تھا, وہ جو آپ نے جو اس کی قیمت تھی گفٹ کی, وہ انہوں نے کم دکھائی ہے. بھائی اگر انہوں نے کم دکھائی ہے, وہ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھیں کہ وہ کم دکھائی ہے. میں تو ان میں سے کسی کو نہیں جانتا. مجھے تو جو ملٹری سیکٹری آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ قیمت ہے, یہ آپ نے دینا, میں اسی کے مطابق چلا. جو بھی ہے میرا سارا کچھ ڈکلیئرڈ ہے, سارا کچھ ایف بی آر کے پاس ریکارڈ ہے, ساروں کے اوپر جو بھی میں نے اگر کسی کو بیچا اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے وہ ریکارڈ ہے, سب کچھ ان کے پاس پڑا ہے. کیس ہے کیا؟ وہ کیس ٹرائل پہ چل رہا ہے, جج صاحب بڑی تیزی میں ٹرائل چلا رہے ہیں, سب جوڈس ہے, میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا. لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ایک فیئر ٹرائل میں رہے, موقع ملے موقف رکھنے کا, اور میں یہ ثابت کروں گا کہ اس میں کوئی چیز بھی میں نے غیر قانونی نہیں کی. لیکن جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آج, اچھا 3 توشہ خانہ کے اوپر کیس کدھر ہو رہا ہے؟ ایک الیکشن کمیشن کر رہی ہے کیس, ایک ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہے, ایک نیب کیس کر رہی ہے, ایک ایشو کے اوپر 3 کیسز چل رہے ہیں. یہ بھی کوئی ورلڈ ریکارڈ ہے, کبھی ایسے ہوتا نہیں ہے. لیکن اتنی جلدی میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ, ڈسکوالیفائی کرو اور اس کو جیل میں ڈالو. اب میں صرف آج نیب چیئرمین سے بڑے آپ کی وجہ سے مجھے وہ جس طرح اٹھایا گیا, آپ بھی ایک اس میں آپ کی وجہ تھی, اور بھی جس نے بھی حکم دیا تھا کہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ مجھے 9 مئی کو جس طرح ذلیل کر کے اٹھایا گیا مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اس میں آپ کا بھی ہاتھ تھا. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلے میں تو یہ نیب کے کیس فیس کر رہا ہوں اور کروں گا, کہیں ملک سے باہر نہیں بھاگوں گا, یقین کریں سارے کیس فیس کروں گا. لیکن میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا ضمیر کوئی جاگتا نہیں ہے جب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ توشہ خانہ کے اندر چوری ہوئی ہے, اور چوری نیب کے اندر بھی پتہ ہے, وہ کیس نیب میں بھی پڑا ہوا تھا, لیکن آپ نے بند کر دیا وہ. تو عوام کے لیے میں کیا بتانا چاہتا ہوں, وہ چوری کیا تھی؟ توشہ خانہ کا قانون ہے کہ گاڑی, جب بھی کوئی گاڑی گفٹ کرے, جو مجھے بھی ایک گاڑی گفٹ ہوئی تھی, آپ توشہ خانہ سے وہ نہیں لے سکتے. آپ اگر اس کی, ان کے زمانے میں, یہ بھی ان کے زمانے میں 20% دیتے تھے قیمت. مثلا اگر 10 روپے اس کی قیمت آتی ہے, یعنی ویلیو ہوتی ہے گفٹ کی, تو ان کے زمانے میں 20% دیتے تھے, 20 روپے دیتے تھے اور پھر لے لیتے تھے. ہم نے جا کے اس کو 50% کر دیا, یعنی اگر 10 روپے کا تحفہ ہے تو 5 روپے دیں گے اور پھر تحفہ لیں گے, ہم نے بڑھا دیا. تو ان کے زمانے میں 20% ہوتا تھا, اور پھر بھی گاڑی آپ نہیں لے سکتے تھے. اب میں صرف آپ کو ذرا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں, نیب چیئرمین کو بھی میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ ان کا ضمیر شاید جاگ جائے اس چیز پہ. نواز شریف مرسیڈیز سب سے مہنگی گاڑی ہوتی ہے, بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز مہنگی ترین گاڑیاں ہیں. وہ گاڑی خریدتا ہے جو کہ اس کو اجازت ہی نہیں ہوتی, 6,36,000 روپے میں سب سے مہنگی گاڑی مرسیڈیز 6,36,000 پہ لیتا ہے. پہلے تو کیا اس کی قیمت دیکھی, کوئی مرسیڈیز اتنی سستی آتی ہے, یعنی اس کی قیمت دیکھیں 42 لاکھ. کوئی مرسیڈیز پاکستان میں 42 لاکھ کی آتی ہے, تو اس نے صرف 6,36,000 دیا اس کا. تو پہلے تو چوری تھی کیونکہ آپ گاڑی نہیں نکال سکتے. پھر ذرا قیمت دیکھ لیں. میں اور بھی ویسے یہاں قیمتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سے نیب والے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ نے یہ بڑی آپ نے سستی چیزیں لی ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن ذرا میں ایسی میری نظر پڑ رہی تھی, ایک پرل کا نیکلس وہ سوچے صرف 27,000 دے کے لیا نواز شریف نے. پھر میں رولیکس گولڈ بریسلٹ اور رولیکس 1,10,000 روپے پہ لے کے لیا. ون رسٹ واچ, کارٹیئر کی رسٹ واچ, چھوٹی بھی نہیں, اور وتھ ڈائمنڈز, ہیرے لگے ہوئے اس کے اوپر, وہ جی بڑی مہنگی انہوں نے خریدی 40,000 روپے میں. تو کیا نیب کو یہ نہیں نظر آیا کہ نواز شریف نے چوری بھی کی, ایک گاڑی بھی, اور قیمتیں انہوں نے نہیں دیکھی. اس کے بعد زرداری صاحب دیکھ لیں, 3 گاڑیاں نکالی انہوں نے توشہ خانہ سے, 2 بی ایم ڈبلیوز, سب سے جو اس وقت کی مہنگی ترین بی ایم ڈبلیو کی بھی قسمیں ہوتی ہے 760U, اور بلٹ پروف, یعنی بلٹ پروف کی قیمت آپ سوچ لیں کہ اس کی قیمت کتنی تھی, 10 کروڑ روپے کی. تو وہ انہوں نے ایک
ایک BMW وہ نکالی, پھر ایک دوسرا ماڈل وہ بھی سیکیورٹی والی, 2 BMWs اور پھر ایک ٹویوٹا لیکسس, یہ بھی بلٹ پروف. تو ان کے اوپر کوئی نیب کی انکوائری یا کوئی نہیں ہونا تھا. یعنی کیا طاقتور اگر آج بیٹھا ہوا تو اس کے لیے سارے معاف ہو جاتی ہیں چیزیں. اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو انہوں نے سستی دکھا دی یا وہ مہنگی, تو جنہوں نے سستی دکھائی ہے وہ تو بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھیں ان سے. آگے چلیں جی. میں نیب چیف کو میں پھر سلام کرتا ہوں, آفتاب سلطان کو سلام اس لیے کرتا ہوں کہ ان سے جب کہا گیا یہ جو حرکتیں اب ہو رہی ہیں, انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. اور میں نے سنا ہے, کیونکہ جب میں نیب جیل میں تھا تو ساروں نے اس کو اسٹینڈنگ اوویشن دیا جب وہ ریزائن کر کے جا رہا تھا, نیب کے لوگوں نے کہ اتنا کردار کا آدمی. لیکن یہاں ذرا تھوڑا ضمیر اس وقت میں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں موجودہ نیب کے چیئرمین. مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کی آپ نے انکوائری بند کر دی, 7 ارب روپے کی انکوائری آپ نے بند کر دی. 7 ارب روپے کی انکوائری بند کیا کی, جس کے اندر یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے. کیا کیا انہوں نے, یہاں سے یہ پیسے بھیجتے تھے باہر, یہاں سے ہنڈی حوالے سے باہر پیسے بھیجتے تھے, چوری کا پیسہ, ادھر سے ریمیٹنسز دکھا دیتے تھے. یہ قانون نواز شریف نے بنایا تھا 1992 میں کہ اگر باہر سے پیسہ آئے تو کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا کہ جی وہ پیسہ کدھر سے آیا, کس نے بھیجا پیسہ, نو کوسچنز آسکڈ. یہ منی لانڈرنگ کے لیے خاص قانون بنایا تھا انہوں نے. ہدایبہ پیپر مل کیا تھا, وہ پہلا آج سے 20-24 سال پہلے وہ ہدایبہ پیپر مل میں اسی طرح یہ کر رہے تھے کہ اس کے نام پہ پیسہ باہر بھیجتے تھے پہلے چوری کر کے, اور وہاں کوئی قاضی فیملی لندن میں بیٹھی, ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ گیا, ادھر سے انہوں نے دکھایا کہ جی ہم نے ریمیٹنسز بھیجی ہیں, اور ریمیٹنس کا کوئی سوال ہی نہیں پوچھ سکتا تھا. جو باہر سے پیسہ آتا تھا سوال ہی نہیں پوچھ سکتا تھا. تو یہاں سے باہر پیسہ چوری کر کے بھجوایا, وہاں سے جس پیسے کی ضرورت تھی وہ انہوں نے ریمیٹنس کے نام پہ لے لیا اور کوئی سوال نہیں پوچھتا. تو یہ جو شہباز شریف کا سارا پیسہ یہ جو آیا ہے, اس کا زیادہ تر پیسہ جو اس کی دولت میں اضافہ ہوا ہے, انہوں نے پوچھا نا نیب نے کہ اضافہ کدھر سے ہوا, جی ریمیٹنسز آئی ہیں. 90% انہوں نے دکھایا یہ جس طرح کہ جی وہ فلانے نے پیسہ بھیجا. جب انہوں نے چیک کیا وہ کون تھا, ایک کوئی پاپڑ والا تھا جو پاپڑ بیچتا تھا, اس نے کوئی کروڑوں روپیہ بھیج دیا ان کے اکاؤنٹس میں. پھر دوسرا ایک اور کوئی چینی والا, اس طرح کے لوگ تھے جو کبھی پاکستان سے بھی باہر گئے, ان کے پاسپورٹ پکڑے, ان کے نام پہ پیسے بھرے. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. لیکن چیئرمین نیب صاحب نے اپنی کوئی سوچا ہوگا, کیس ختم کر دیا. پھر اگلا سنیں ذرا. ہاں میں ایک چیز بھول گیا, مریم نواز بھی انہوں نے BMW لی, کوئی مڈل ایسٹ سے کسی ان کو تحفہ ملا, توشہ خانہ میں نہیں بتایا کہ وہ آیا باہر سے تحفہ. جو بھی آپ کو باہر سے تحفہ ملتا ہے آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے, اور وہ جاتا ہے توشہ خانہ میں. انہوں نے توشہ خانہ میں نہیں دیا, اور اسی کو گاڑی کو پھر استعمال کر کے آگے بیچ دیا, اور بڑے نفع کے اوپر. یہ بھی سیدھی چوری ہے. اس کے اوپر بھی کوئی کسی نے بات نہیں کی, کوئی نیب کو کوئی کھٹکا نہیں ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. پھر آگے چلیں. 16 ارب روپے کے FIA کے کیس. اب FIA سے میں مل رہا ہوں, انشاءاللہ ان سے پوچھوں گا کہ کیا جب ڈاکیومنٹری ایویڈنس تھی کہ یہ نوکروں کے نام پہ پیسہ آتا تھا اور ادھر سے شریف خاندان کے یہ ان کے بیٹوں کے اکاؤنٹس میں چلا جاتا تھا 16 ارب روپے, جس میں مقصود چپراسی بھی تھا, تو کیا وہ کیس بند کر دیا؟ سوچا نہیں کہ 16 ارب روپیہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. تو اس کے اوپر کوئی فکر نہیں ہوئی آپ کو کہ پوری تحقیقات ہوئی, اتنی فائلیں پڑی ہیں, ساری ڈاکیومنٹس پڑی ہوئی ہیں, کوئی آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ڈاکیومنٹس دیکھ لیں. وہ تو لوگ مقصود چپراسی تو بیچارہ ہارٹ اٹیک سے گیا, ڈاکٹر رضوان بھی ہارٹ اٹیک سے گیا, ایک اور گواہ ہارٹ اٹیک سے گیا. تو کوئی فکر نہیں ہے کہ ڈاکیومنٹس بھی پڑی ہوئی ہیں, ان کے اوپر FIA کو انویسٹیگیٹ کرے. نہیں, کیونکہ یہ آپ قانون کے اوپر ہیں لوگ, ان کو یہ چوری بھی کریں سب کچھ معاف ہے. پھر آگے چلیں. آصف زرداری, اچھا, اور مریم کے 4 لندن کے فلیٹ, یہ بھی ایک بہت بڑی ساری میری قوم کے لیے ذرا سن لیں کہ 4 فلیٹ لندن کے نواز شریف نے جب پینما پیپرز میں پکڑے گئے, انکشاف ہو گیا انٹرنیشنل 2016 میں, تو نواز شریف نے اسمبلی میں جا کے کہا کہ ہاں یہ ہمارے ہیں, اور یہ ہیں وہ دستاویز جو ثابت کرتے ہیں ہمارے, وہ جھوٹ نکلے. پھر عدالت میں کیس چلا گیا, وہاں انہوں نے قطری خط لے آئے سامنے, وہ بھی مزاحیہ تھا, لوگ انہوں نے مذاق اڑایا اس کا. اس کے بعد ایک وہ مریم اور اس کے بھائی حسین کے بیچ میں ایک کانٹریکٹ سائن دکھاتے ہیں کہ جی ٹرانسفر ہوا ہے فلیٹ 2006 میں, وہ جس میں وہ سائن کیا, جو فونٹ تھی جس میں وہ ٹائپ آؤٹ ہوا, وہ ابھی آئی نہیں تھی فونٹ, وہ اگلے سال آئی. سیدھا عدالت میں جھوٹ بولا گیا.
फ्रॉडलेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखाया गया। अभी तक वो ये नहीं बता सके कि ये 4 महंगे तरीन लंदन में महलात जिन्हें के उनका पैसा आया किधर से, अभी तक कुछ नहीं। लेकिन जज साहब ने पूछा नैब से कि जी बताएं, वो तो कहते हैं हमारे फ्लैट्स हैं, आप साबित कर सकते हैं? नैब ने कहा नहीं जी हम नहीं साबित कर सकते। चलो जी केस खत्म। तो एक तरफ तो ये हो रहा है। जरदारी साहब पे आ जाए। जरदारी साहब तो पहले मुशर्रफ ने जब इनको माफ़ किया इनकी करप्शन, तो उसके अंदर सबसे पहले था जो सरे महल, जिसका बड़ा शोर मचा। सरे महल के अंदर आप सब जानते हैं कि इन्होंने एक बहुत बड़ा एक रियल एस्टेट ले ली, कितनी एकर्स की, इंग्लैंड के अंदर सरे में। वो एंड में जाके पाकिस्तान ने वहाँ केस किया। केस में साबित हो गया कि ये दिखाई नहीं सकते थे इनके पास पैसा है। तो जब वो साबित हो गया कि इनके पास था नहीं, वो बिक गई और वो पैसा पाकिस्तान आना था। तब तक एनआरओ मिल गया, वो भी हजम हो गया। $60 मिलियन पड़े हुए थे स्विट्जरलैंड में, वहाँ केस किया, वो आने वाला था पाकिस्तान एनआरओ में, वो भी 17 अरब रुपया वो भी हजम हो गया। उसके बाद फिर शुरू हुआ, वो फिर मशीन फिर चलनी शुरू होगी पैसे बनाने वाली। फिर वो फेक अकाउंट्स पकड़े गए, अरबों रुपया, वही कि यहां से फेक अकाउंट से पैसा बाहर भेजा, उधर से रेमिटेंसेस दिखा के पाकिस्तान ले लिया और बाकी पैसा बाहर ही रखा। जो करप्शन हो रही है सिंध हुकूमत के अंदर, जो खुल के पैसा बन रहा है, जो सारे जानते हैं जरदारी सिस्टम कि हर चीज का कट मिलता है, वो क्या हमारी एजेंसीज को नहीं पता? क्या वह नैब को नहीं पता? लेकिन क्योंकि उनसे भी डील हुई है, वो भी आज ऊपर बैठे हुए हैं पावर में। लेकिन इनके ऊपर इस वक्त पूरा जोर लगा हुआ है, सारा जोर लगा हुआ है कि जी किसी ना किसी तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है। और हो क्या रहा है कि मजलूम हम, यानी साइफर के अंदर गवर्नमेंट मेरी जाती है और केस ही मेरे ऊपर हो जाता है। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पे मुझे एक मुजरिम की तरह उठाया गया, लेकिन मेरे ऊपर 30 केस हो जाते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को गोलियां मारी, सीधी सीधी लोगों को गोलियां मारी, नहते लोगों को, प्रोटेस्टर्स को, उन्हीं के ऊपर केस कर दिया। उनकी डेड बॉडीज, जो 16 लोग मरे, जो शहीद हुए, मैं कहता हूं इंसाफ के लिए खड़े हुए, ना इंसाफी हो रही थी उनके पार्टी के चेयरमैन से, उनको सीधी गोलियां मारी, उनके घरों में पहुंच गए कि तुमने अगर FIR रजिस्टर की तो हम तुम्हें यह कर देंगे। वही जो जिले शाह के घर पहुंच गए, जब उसको कत्ल किया गया तो पुलिस कस्टडी में उसको कत्ल किया गया, मेरे ऊपर 302 कत्ल का पर्चा कर दिया। और फिर उसके मां बाप के पास पहुंच गए कि आपने देखिए इसकी बात नहीं करनी, और उनको चुप करा दिया। तो पहले लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, फिर उन्हीं के ऊपर केसेस कर देते हैं। जो एक लड़का बेचारा शहीद हुआ, वो भी प्रोटेस्टर था, पीसफुल, पुरअमन, उसको गोली मारी, शहीद हो गया। उसके कत्ल का केस एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद के ऊपर डाल दिया, यानी अपना ही उन्होंने कारकुन कत्ल कर दिया। अब मैं सिर्फ अपनी कौम से ये कहना चाहता हूं कि देखें, मैं फिर से कहता हूं, कौमें चलती हैं इंसाफ के ऊपर, अखलाकियात के ऊपर, अमर बिल मारूफ के ऊपर। कौमें चलती हैं जब एक हुकूमत की क्रेडिबिलिटी होती है। जब हुकूमत अपनी क्रेडिबिलिटी इसलिए रखती है कि हुकूमतें डंडे से नहीं चलाई जाती, क्योंकि इंसानी माशरे में आप अपनी इज्जत करवाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी ईमानदारी से, अपनी अखलाकियात से कौम आपकी इज्जत करती है। जमहूरियत के पास फौजें नहीं होती, जमहूरियत के पास अखलाकियात होती है। इसलिए बरतानिया में जिधर से हमने डेमोक्रेसी ली है, अगर उनका प्राइम मिनिस्टर एक छोटा सा कानून तोड़ता है कि जी कोरोना में आपने लोगों के साथ इकट्ठे नहीं होना, यानी आपने कोई गेट टुगेदर नहीं करनी, वो अपने ऑफिस के बाहर गेट टुगेदर करता है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को निकाल देते हैं। उनकी अखलाकियात का म्यार देखें। उनके वो एक हैरोल्ड मैकमिलन प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है, झूठ पकड़ा जाता है, उसको निकाल देते हैं। या सारा हुकूमत ही झूठ पे चल रही है, केसेस ही सारे झूठ, 180 केसेस कर दिए। क्या कोई मानता है पाकिस्तान में कि ये एक आदमी ने 70 साल की उम्र तक कोई एक जुर्म नहीं किया और एकदम चंद महीने में 180 केस हो गए? कोई मानेगा ये? लेकिन इनको कोई शर्म ही नहीं है। क्या ये मानेगा कि मियां महमूद और एजाज चौधरी ने अपने कारकुन को गोली मार दी? क्या मैंने जिले शाह को कत्ल कर दिया? कोई मानेगा? कोयटा में सारा कोयटा जानता है कि उस वकील की खानदानी दुश्मनी थी, सब जानते हैं, एविडेंस है। मेरे ऊपर 302 कत्ल केस कर दिया उसके ऊपर। और ये जो साइफर है, हमारी गवर्नमेंट गिरती है और केस ही हमारे पर कर देते हैं। तो मैं आखिर में अपनी कौम से कहना चाहता हूं,
دیکھیں یہاں جو ایک طاقتور فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کاٹا مار دیا ہے، فلانے پہ کاٹا مار دیا، ہمارے لوگوں کہتے ہیں کہ عمران خان پہ کاٹا لگ گیا ہے تو اب تو پی ٹی آئی نے آنا نہیں اور عمران خان نے آنا نہیں، اس لیے وہ جو 2 پارٹیز بنائی ہیں ان کے اندر چلے جاؤ۔ دیکھیں پاکستان کا جو آئین ہے نا وہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد جو عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندے ہیں ان کی ہے۔ کوئی کاٹا نہیں ڈال سکتا کسی کے اوپر عوام کے علاوہ، اور یہ جو کاٹا ڈالنے کی کوشش ہے یہ اتنا نقصان پہنچا رہی ہے پاکستان کو، ہماری جمہوریت کو، ہماری آزادی کو، ہماری اخلاقیات کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے انصاف کے نظام کو، ہمارا ساری دنیا میں جو امیج ہے وہ اتنا نقصان پہنچا رہی ہیں، اور ہماری جو معیشت ہے جدھر وہ پہنچ گئی آج اور جدھر جا رہی ہے۔ تو میری صرف ریکویسٹ یہ ہے اپنی قوم کو کہ دیکھیں میں اگر جیل میں بھی جاتا ہوں نا، آپ نے جد و جہد کرتے رہنا ہے، اور میں ہمیشہ 27 سال سے کہتا ہوں پرامن جد و جہد، لیکن یہ آپ کے لیے اتنا ضروری ہے کیونکہ یہ جو ساری اسٹرگل کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا۔ اگر ذات کے لیے کر رہا ہوتا تو میں بڑی پہلے چھوڑ چکا ہوتا۔ کون اپنی زندگی کو داؤ پہ لگاتا ہے؟ کون کسی کے اوپر 2 دفعہ قاتلانہ حملے ہوتے ہیں اور وہ پھر بھی لگا رہتا ہے؟ یا جیل کے اوپر سارے اکٹھے ہوئے ہیں جس آدمی کے اگینسٹ، وہ کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ میں اس کو سیاست نہیں سمجھا، اس کو عبادت سمجھتا ہوں۔ ساری دنیا کی تاریخ میں آزادی کے لیے اپنی لوگوں نے جد و جہد کی، اپنی جانیں قربان کی ہیں، کیونکہ اللہ جو اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور انصاف کے لیے، اس کو اگر وہ مرتا ہے تو اس کو شہید کہتا ہے اللہ۔ بہت بڑا رتبہ ہے۔ میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کا مستقبل ہے، آپ کی حقیقی آزادی میں۔ یہ جو نظام اگر یہ چلتا رہا، پاکستان چھوڑیں، کسی ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔